بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آہستہ آہستہ مسجد اور نماز کا عادی بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ثقافتی پروگراموں میں بھی تمہارا کردار اہم ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خوش ہوں کہ پریشان ہوں۔ استاد جی، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے امتحانات ہیں۔ یہ کام میری ذمہ داری نہیں ہے۔ کالج کا ثقافتی اور مذہبی کام میرے لیے بہت فخر کا باعث ہے، لیکن یہ سارے کاموں کا انجام دینا بڑی ذمہ داری ہے جو شاید میں اکیلے نہ کر پاؤں۔ شہدا، ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 56۔ تم پریشان نہ ہو، جہاں تم کھڑے ہوگے سب اسٹوڈنٹ خود ہی تمہارے گرد اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں ان کو منانے گیا تھا کہ وہ مجھے اس کام سے معاف رکھے، لیکن منہ اٹھا کر واپس آ گیا۔ کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری محسوس ہو رہی تھی۔ ایک کالج کے ثقافتی اور مذہبی کاموں کی ذمہ داری اٹھانا چھوٹا سا کام نہ تھا، بلکہ ایک بڑی ذمہ داری تھی، اور چاہے وہ جتنا بھی کہتے کہ صرف آئیڈیاز دو، لیکن پھر بھی اس کام سے آسانی سے تو نہیں گزرا جا سکتا تھا۔ خیر، یہ میری زندگی میں آنے والا طوفان تھا، لیکن میں کبھی بھی اس طوفان میں داخل ہونے پر پشیمان نہیں ہوا۔ خیر، میں نے ثقافتی کاموں کے آغاز میں ایک مولوی صاحب کو دعوت دی۔ وہ آئے اور بہت اچھا درس دیا۔ تقریباً آدھے سے زیادہ کالج نے اس درس میں شرکت کی۔ سب کو درس پسند آیا اور سب درس میں ماہر ہو گئے۔ پہلی بار ان مولوی صاحب سے آشنائی ہوئی تھی۔ درس کے بعد کیمسٹری کی کلاس تھی۔ کیمسٹری کے استاد صاحب کلاس میں داخل ہوئے۔ یہ استاد ہمیشہ مسکراتے رہتے اور ذہین بھی تھے۔ اس دن اترے ہوئے چہرے کے ساتھ کلاس میں آئے۔ کچھ دیر تخت سیاہ کے پاس کھڑے مجھے گھورتے رہے۔ یہ سچ ہے کہ مولوی تمہارے کہنے پر آیا ہے؟ یہ مولوی تو آسانی سے کسی کی دعوت قبول نہیں کرتا، مجھ سے پوچھا۔ بھرور نے کلاس کے آخر میں سے آواز لگائی، استاد جی، آپ مولوی کو بھی جانتے ہیں؟ ہمیں تو لگا کہ آپ کو صرف یورپ کے ساحلوں کا ہی علم ہے۔ ساری کلاس ہنسنے لگی۔ سب ہنس رہے تھے سوائے میرے اور کیمسٹری کے استاد کے۔ ان کے دانت کچکچانے کی آواز بھی میں سن سکتا تھا۔ پھر وہ تخت سیاہ کی طرف چلے گئے۔ آج پہلے سبق پڑھاؤں گا اور آخر میں مشق حل کریں گے۔ پھر انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، لیکن اس کے ماتھے کے بل نہ ہٹے۔ صرف اس کلاس میں ہی نہیں، باقی بھی کافی دنوں تک وہ پڑھانے اور مشق حل کرنے کے علاوہ کچھ نہ کرتے۔ یہ استاد اس صوبے کا بہترین استاد تھا۔ ان کا بہت نام تھا، لیکن وہ شدید طور پر انقلاب کے خلاف تھا اور زیادہ اسی موضوع پر تقریر کرتا۔ میری خواہش ہے کہ ایران کے شمالی ساحل بھی مالدیپ کے ساحل جیسے بن جائے۔ کتنا خوبصورت دن ہوگا، جائے اور زندگی سے لطف اندوز ہو۔ یہ کیا کہ اتنی سختی ہے کہ سمندر پر بھی جاؤ تب بھی لطف نہیں اٹھا سکتے ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ دن دیکھوں کہ ان تمام مولویوں کو ایک جگہ آگ میں ڈال دوں۔ ہر کلاس میں 20 منٹ ایسی باتیں ہی کرتا، سیاسی بھی معاشرتی بھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ صاحب نظر ہے،
اور لطیفے سناتا اور سب کو ہنساتا، اور مذاق مذاق میں ہی انقلاب کے خلاف توہین آمیز باتیں کرتا۔ کبھی کبھی اتنی احمقانہ باتیں کرتا کہ کلاس کے بچے صرف ان کا دل رکھنے کے لیے ہنستے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب کو اپنے ساتھ ملا رہا تھا۔ باتیں ایسی بتاتا کہ حتیٰ دین کی بھی آرام سے تحریف کر لیتا۔ اتنی لطیف اور ذہانت کے ساتھ سب کے عقائد بدل رہا تھا۔ سب اخلاقی برائیوں کو اتنی آرام سے مثال دیتا کہ بچے اب ان برائیوں کو برائی بھی نہ سمجھتے تھے۔